کی جب وہ محبت کی بات کرتا ہے تو وہ اہل بیت کی بھی گستاخی کرتا ہے. رابضی سے بڑا گستاخ اہل بیت دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کھیری والوں سمجھنا بہت خاص بات آ رہی ہے. توجہ کرنا، سیدہ کا ذکر ہے عنوان کے تحت، اب میلاد کے ساتھ اہل البیت. توجہ کرو. سبحان اللہ. رافضی کے اہل بیت بیان کرنے میں اور سنی کے اہل بیت بیان کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہ بیان کرتے وقت گستاخی بھی کر رہا ہے اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں، اور بے ادبی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. توجہ، نوجوانوں کی خاص مثال کے طور پہ رابضی جب سیدہ فاطمہ بیان کرتا ہے، جو بھی رابضی، کسی کا نام ہمیں نہیں پتا، لیکن توجہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، جب حضور کا توجہ، بات پوری کر دوں، ختم کر دوں بات. کیری والوں 7 سال کے بعد ہے وہ ختم کر دوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بتائیں، سننا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کوئی بات تو نہیں کرے گا، بہت نازک بات ہو رہی ہے نا، اسی لیے توجہ. رابضی جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو سیدہ فاطمہ الزہرا بار بار دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی، کا فدق دو، فدق دو، فدق دو، دربار میں گئی. یہ رابضی کا بیان ہے، کلپیں بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، سب ہے. وہ کہہ رہا ہے، کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ فرق کیا ہے. فرق دیکھو، توجہ کرنا، فرق دیکھو. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں. لکھیم پور کھیری والوں ذرا مجھے بتاؤ، اگر آپ کے کھیری میں کسی کے ابا کا انتقال ہو اور دوسرے ہی دن سے بیٹی اپنے بھائیوں کے پاس آئے اور آ کر کے میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، میرا حصہ دو، تو بولو لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے ظالم؟ کیا کہیں گے؟ تجھے باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے؟ کیا تو باپ کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی؟ تو بولو توہین ہے کہ نہیں ہے؟ معاذ اللہ، ملانے کے لیے کہ رسول سمجھانے کے لیے؟ بولو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بیٹی اگر بار بار حصہ مانگنے آئے تو لوگ یہ کہیں گے تو باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے اور تو اسی کا انتظار کر رہی تھی. اور یہ ظالم رابضی سیدہ کے لیے کہتا ہے کیا میرا حصہ دو، میرا حصہ دو کہہ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی، بار بار دربار آ رہی تھی. یہ رابضی ہے جو صدیق اکبر کی دشمنی میں سیدہ فاطمہ کے کردار پر بھی سوالیہ نشان کھڑا کر رہا ہے، اور جو سیدہ کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ کی گستاخی کرے، وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ نبی کی نالین کی گستاخی پہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں. تو فاطمہ تو بدائے رسول ہے، حضور کے دل کا ٹکڑا ہے، ان کی گستاخی میں کافر کیوں نہ ہو؟ ارے میرے مسلک میں تو سنیوں کے یہاں یہ ہے، اگر کوئی سید کی توہین بحیثیت سید کر دے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو جو سیدہ کی کرے، جب سید کی گستاخی کافر بنا دیتی ہے تو سیدہ کی گستاخی پر کیا ہوگا؟ یہ میرا اہل سنت کا مسلک ہے. رابضی سیدہ کی توہین کر رہا ہے صدیق اکبر کے بغض میں، صدیق اکبر کے عداوت میں. اب ہم سے سن، ہم کس طرح سیدہ کو جانتے ہیں. ارے نادان، تو کہتے دربار میں گئی، دربار میں گئی، دربار میں گئی. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا ہے اس کے بعد سے قبر میں جانے تک سیدہ کی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. ارے جو فاطمہ، جملے پہ توجہ کرنا، جو فاطمہ نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں خدا کے دربار میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جو نماز پڑھنے کے لیے خدا کے دربار میں مسجد میں نہ جاتی ہو، گھر میں نماز پڑھتی ہو، جب نماز کے لیے مسجد نہیں جاتی خدا کے دربار میں، تو دنیا مانگنے کے لیے کسی کے دربار میں کیسے جا سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر. ایک بات، اور اگر تجھے غرور علم پر تو آ بیٹھ کے بات کر، دربار ثابت کر، دربار ثابت کر. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تو نے دربار ثابت کر دیا، آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دوں گا، خط غلامی لکھ دوں گا، کیونکہ وہاں کوئی دربار تھا ہی نہیں. ایک مسجد نبوی کی سارے فیصلے وہاں ہوتے تھے، وہ دربار نہیں گئی. اب تیرے عقیدے میں فاطمہ بار بار گھر سے نکل کر فدق مانگنے جا رہی ہے، میرے عقیدے میں جو مسجد نہ جائے وہ کسی کے دربار
میں کیا جا سکتی ہے؟ اور میرے سنیوں کا امام تو اب مزید اس کے اوپر کی بات کرتا ہے. تیرے عقیدے میں وہ ہے جو بار بار گھر سے جا رہی ہے، اور سنیوں کے عقیدے میں یہ ہے جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں. زندہ باد زندہ بھائی باد. جو گھر سے جائے گی، جو گھر سے جائے گی اس کو کون کون دیکھے گا؟ لیکن سنیوں کے عقیدے میں فاطمہ وہ ہے جس کے سر کے دوپٹے کو، توجہ، سیدہ کو نہیں، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نہ دیکھے، جسے چاند و سیدہ کو نہیں، سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. اندازہ کریں. اب بتاؤ رابسی زیادہ عزت بیان کر رہا ہے اہل بیت کی یا سنی عزت بیان کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. بتائیں. وہ تو گستاخی کا پہلو نکل رہا ہے اس کی بیان کرنے سے. اور ہمارے یہاں جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اسی پہ بات مکمل نہیں ہوئی بلکہ میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ اس شعر پہ سنیوں کو سبحان اللہ میں نہیں کہوں گا، صرف کھیری والوں کے اور مخدوم کھیری کے دیوانوں کے عشق پر چھوڑتا ہوں کہ سیدہ کے نام پہ کون کون چپ ہے، کون کون بول رہا ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کھیری والوں کیا پتا چلا، کیا پتا چلا، کیا پتا چلا؟ اس شعر کا مطلب سمجھے. آج کل کچھ بدبخت کہتے ہیں سنی اہل بیت بیان نہیں کرتے. میں نے کہا جتنا سنی بیان کر چکے ہیں کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، نعرہ حیدری. سن لے ذکر اہل بیت کا عنوان دیا میلاد کے ساتھ تو سن لے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. پہلی بات تو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے سیدہ کا ذکر جہاں بھی کیا اصلی نام لینے کی ہمت ہی نہیں کی. توجہ، پوری ہدایت بخشش اٹھا لیں. میں نے جتنا پڑھا ہے نام فاطمہ کے ساتھ انہوں نے فضیلت بیان نہیں کی. جہاں جہاں بھی بیان کیا القاب کے ساتھ بیان کیا، صرف ان کے لقب کے ساتھ شان بیان کی. ارے سنی تو اصلی نام لینے کی ہمت نہیں کرتا. یہ سنیوں کا ادب ہے، یہ امام اہل سنت کا ادب. دیکھو میں چند مثالیں دیتا ہوں. مولا گلبن رحمت زہرا، یہاں بھی زہرا کا نام نہیں لیا. پھر سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اسی طرح اب آگے بڑھوں گا لیکن توجہ، آپ سن رہے بہت اچھا تو ہمت ہو رہی ہے عرض کروں کیا مطلب وہ اس شعر کا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کھیری والوں توجہ کرنا، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی، یوں بیان کرتے ہیں سنی، داستان اہل بیت، یوں بیان کرتے ہیں سنی. داستان اہل بیت. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. علماء فقہاء محدثین صوفیہ بیان کریں گے تو بہت بڑا بیان کریں گے. میں طالب علم جو سمجھا اعلیٰ حضرت کے شعر کو مطلب کیا، جان احمد کا مطلب کیا. احمد نام ہے آسمانوں میں میرے نبی کا اور نام ہے زمین پر محمد. اور نبی کی جان، جان احمد کا مطلب نبی کی جان. نبی کی جان کی راحت کون؟ نبی کی جان کی راحت کون؟ سیدہ کائنات حسنین پاک کی امی. مطلب کیا ہوا سمجھے؟ سمجھ میں آیا کچھ؟ چپ نہیں رہو گے جس دن سمجھ جاؤ گے. مطلب یہ ہے آدم بے چین ہوتے ہیں تو میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، آدم کو سکون مل جاتا ہے. نوح بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، نوح کو سکون مل جاتا ہے. یونس بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. اسماعیل بے چین ہوتے ہیں چھری کے نیچے، میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. ابراہیم آگ میں بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. عیسیٰ بے چین ہوتے ہیں میرے نبی کو یاد کرتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. حتیٰ کہ جبریل سدرہ پہ بے چین ہوتے ہیں، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا اگر. بار بار آتے ہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر، فرشتے اللہ اللہ سدرہ پر جبریل بے چین ہوتے ہیں میرے
میرے نبی کو یاد کرتے فرشتے بے چین ہوتے نبی کو یاد کرتے ہیں ابو بکر بے چین ہوتے بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر ابو بکر بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے عمر بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے عثمان بے چین ہوتے میرے نبی کو یاد کرتے علی بے چین ہوتے نبی کو یاد کرتے بلال بے چین ہوتے نبی کو یاد کرتے سعد بے چین ہوتے نبی کو یاد کرتے سعید طلحہ زبیر جو بے چین ہوتا ہے نبی کو یاد کرتا ہے وہ نبی جو ہر بے چین دل کا چین ہے جب وہ نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک شان اہل بیت شان اہل بیت نعرہ حیدری سب بے چین ہو تو میرے نبی کو یاد کر کے چین پاتے ہیں اور ہر بے چین دل کا چین جب نبی بے قرار ہوتے ہیں تو حسنین کی امی فاطمۃ الزہرا سے چین پاتے ہیں فاطمۃ الزہرا کو کوئی جان سکتا ہے اللہ اکبر جان احمد کی راحت پہ لا کر اور ایک اور مقام پہ سیدہ کا ذکر کیا وہاں بھی نام نہیں لیا ابھی لقمے کا وقت نہیں آیا ابھی غوث پاک کے خزانے میں بہت ہے یہ تراوی نہیں ہے پیارے کہ محدود 1.5 پارہ پڑھنا پڑے گا یہ غوث پاک کا خزانہ ہے ابھی لقمے کا ٹائم نہیں آیا اتنی جلدی نہیں آیا ابھی وقت تھوڑا صبر کریں میرے امام کہتے ہیں سیدہ کی شان کیا ہے سن لیں نور نور سیدہ کیا ہے نور سیدہ کیا ہے مل کے بولو سیدہ کیا ہے ارے سیدہ کا ذکر آ رہا ہے تو مولا کا بھی ذکر آ جائے گا ذرا سا جوانوں کی طرح عاشقوں کی طرح نہ آ گئے نعرہ حیدری حیدر 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 کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی کاپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی کاپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر نعرہ حیدری ڈگر ڈگر گلی گلی ڈگر ڈگر گلی گلی شان اہل بیت عظمت اہل بیت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ سرکار وزیر میاں صاحب قبلہ نعرہ حیدری یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کیا نور فاطمۃ الزہرا نور ہے میں نے کئی جگہ اس کو بیان کیا لیکن لوگوں نے کبھی چپ کر نہیں سنا یہ اس ذکر کی کرامت ہے یہ لوگوں نے چپ کر کبھی نہیں سنا اور جنہوں نے چپ کر سنا میں نے کہا نکل جاؤ اس لیے کہ اس محفل میں خوش کے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ جام و مینا کی محفل ہے یہاں کرائے کے ٹٹوؤں کو نہیں بلایا جاتا حسنین کی امی جس کو چن لیتی ہے اسی کو آنا نصیب نور 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 سیدہ کہ نور میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ فرما رہے نور آیا اور کتاب توجہ نور آیا اور کیا آیا یہ میلاد ہے اور جب جا رہے تو کہتے ہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نور بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں حضور لے کر بھی آئے تھے نا حالانکہ وہ خود بھی نور ہے لیکن اس معنی میں اہل بیت چھوڑے تو اہل بیت بھی تو نور ہے یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے لوگ کہتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت والے کیا یہ مولائی نہیں ہے میں نے کہا 14ویں صدی میں احمد رضا سے بڑا کوئی مولائی پیدا ہی نہیں ہوا ہے ہاں لیکن ہم توجہ جیسے مسلمان 2 ٹائپ کے ہیں ایک اپنی مرضی کا مسلمان اور ایک اللہ کی مرضی کا مسلمان تو اپنی مرضی کا مسلمان کیا کہتا ہے اللہ کو مانوں گا اللہ کی نہیں مانوں گا
یہ اپنی مرضی کا مسئلہ، ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو دکھ کی بات ہے۔ شراب بھی پیوں گا، جوا بھی کھیلوں گا، زنا بھی کروں گا، سود کے دھندے بھی کروں گا، حرام بھی کھاؤں گا، اللہ تجھے مانوں گا، تیری نہیں مانوں گا، یہ اپنی مرضی کا مسلمان۔ اس کا کیا حال ہوگا یہ اللہ جانے، وہ جانے۔ لیکن جو اللہ کی مرضی کا مسلمان، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تیری بھی مانوں گا۔ بولو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو جیسے مسلمان دو قسم کے ہیں، ویسے مولائی بھی دو قسم کے ہیں۔ مولائی بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک اپنی مرضی کا مولائی، علی آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، آپ کو مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، ان کو میں کچھ نہیں کہتا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ ان مسلمانوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے جو اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ تو کچھ مولائی ایسے علی آپ کو مانتے، آپ کی نہیں مانتے۔ لیکن ایک دوسرے مولائی ہے، علی پاک میرے مولا آپ کو بھی مانیں گے اور آپ کی بھی مانیں گے۔ ارے ہم مولائی نہیں ہو تو پھر کیا ہو؟ ہمیں تو فخر ہے مولائی ہونے پہ، اس لیے کہ کسی کسی کا ہی تو مولا ہوتا ہے۔ مولا سب کا نہیں ہوتا، مولا کسی کسی کا ہوتا ہے، اور جس کا مولا ہوتا ہے وہی مولائی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے مولائی ہے، لیکن وہ مولائی نہیں جو علی کو مانے، علی کی نہ مانے۔ ہم وہ مولائی ہے علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ علی نے 2.5 سال جس ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی اس کو کبھی گالی نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں علی نے جس کو امام مانا، جب علی اتنا بلند ہے تو علی نے جس کو امام مانا ہو ابو بکر کتنا بلند ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اہل بیت بیان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، اس کے جتنے راوی ہیں وہ کون ہے وہ بتا۔ تیرے ابا ہیں، تیرے دادا ہیں، کون ہے؟ ارے خم میں جتنے تھے وہ سب میرے نبی کے صحابی تھے۔ یہ حدیث بیان کرنے والے تو صحابہ ہے نا، اگر صحابہ کے دل میں علی کی دشمنی ہوتی تو چھپا لیتے، بیان کیوں کرتے؟ مگر سب نے سنا اور سب نے بیان کیا۔ بلکہ صدیق و فاروق تو یہ کہتے ہیں علی مبارک کو مبارک ہو، تو ہمارا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا بھی محبوب ہے اور تمام مومنوں کا محبوب ہے۔ اسی پہ تو ہم کو ناز ہے نا۔ بلکہ ایک بات کہوں، جو ہم سنیوں کو تانا دیتے کہ علی سے محبت نہیں کرتے، میں ان سے کہتا ہوں جو علی سے محبت نہ کرے، دشمنی رکھے، سنی تو دور کی بات ہم اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر۔ اب بھی خیبر کا اگر تمہاری تھکن کا احساس نہ ہوتا تو بات آگے بڑھاتا، لیکن اینڈ کو پہنچ رہی ہے۔ میرے امام کیا کہتے ہیں سن لو، کیا نور، سیدہ نور ہے، اس پہ بول